حضرات عزیز وقار جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے ان اللہ یحب الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہوں۔ اور ساتھ اللہ نے قرآن میں ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب ان لوگوں نے صبر کیا تو پھر ہم نے ان کو زمانے والوں کے لیے امام بنا دیا۔ یعنی جو بندہ صبر کرتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، اللہ رب العزت پھر انہیں انعامات سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت انہیں امامت عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات عزیز وقار حضرت لقمان علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا جب کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کیا کرو۔ بیٹے کو سمجھا رہے تھے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کچھ اعتراض کیا، بات کی، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چلتے ہوئے سفر کے لیے، سفر میں جا رہے تھے۔ اور سفر میں صاف ظاہر ہے کھانے پینے کے لیے چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے اگر کچھ جسم کے اندر طاقت ہوگی تو بندہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ حضرات عزیز وقار یہ سارا معاملہ تھا، آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے، چلتے چلتے دور سے نظر آیا کہ وہاں پہ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ چل رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جائیں گے، اسی بستی کی طرف جاتے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا، کچھ پینے کے لیے مل جائے گا، ہم اپنا سفر اچھے طریقے سے طے کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہم وہ چل رہے تھے کہ لقمان علیہ السلام کے بیٹے کے پاؤں کے اندر ہڈی چبھتی ہے، اور وہ ہڈی ایسی نوکدار تھی، صرف وہ چبھی نہیں بلکہ وہ اوپر کی طرف سے ادھر سے نکل آئی۔ اب حضرات عزیز وقار بیٹے نے فوراً اعتراض کر دیا اور کہنے لگا ابا جان آپ تو کہتے تھے مصیبت کے اوپر صبر کرو، یہ مصیبت اچھی ہوتی ہے، لیکن اب آپ ہی بتاؤ، ہم جا رہے تھے اس بستی کی طرف کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے، انسانی معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، لیکن یہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، اب آپ ہی بتاؤ یہ مصیبت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ہمیں تو ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی پاؤں سے ہڈی کو نکالا، جیسے ہی ہڈی کو نکالا تو کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ قریب آ رہا ہے، تھوڑا سا قریب آ کر فاصلہ تھوڑا سا باقی تھا، وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ جب ایسا منظر ہوا تو باہر سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اے لقمان سن، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین ہوں، میں جبریل ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا جاؤ فلاں بستی والوں کو جا کے عذاب دو کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہے، اب میں ان بستی والوں کو عذاب دے کے آ رہا ہوں، تمہارے پاؤں کے اندر ہڈی اس لیے چبھی تھی، اگر تم بھی اس طرف آتے ان بستی والوں کو تو عذاب ہو رہا تھا، یہ مصیبت تمہیں اس لیے پہنچی ہے کہ تم یہاں پہ تھوڑا سا رک جاؤ تاکہ ان بستی والوں کو عذاب ہو جائے اور جبریل امین آ کے تمہیں خبر بھی دے دے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جتنے کام ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، یہ ہماری عقل ہے کہ ہمیں آج سمجھ آ جائے یا آج سے 10 سال بعد سمجھ آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ضرور حکمت کو رکھا ہے۔ ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا، اس نے عبادت کی، 60 سال تک اس نے عبادت کی اور 60 سال تک ساتھ روتا بھی رہا، عبادت بھی کرتا تھا روتا بھی تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا عبادت تو کرتے ہو اچھی بات ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ ساتھ روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا مجھ سے ایک دفعہ بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا، میں اس کی آج تک اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، میں اس کی آج تک توبہ کر رہا ہوں، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے صرف یہ کہا تھا کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے زبان سے صرف اتنا کہا تھا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اس کے بعد مجھے اتنا پچھتاوا ہوا کہ اللہ کی رضا کیا چاہتی ہے، انسان تو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، بس اللہ کی رضا کے اندر راضی ہو جا۔ حضرات عزیز وقار وہ ایک عابد تھا، 60 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، وہ توبہ بھی کرتا رہا، لیکن اس جملے کو وہ بندہ اتنا گناہ سمجھتا تھا کہ اس نے پھر ابھی زندگی رو رو کے گزارنی تھی۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، ہم ایک دن کے اندر
کاش ایسا نہ ہوتا، یہ تو ایک عام جملہ ہو چکا ہے، ہر بندہ ہی بولتا ہے۔ ایک طرف رب کی عطا ہے، رب کی رضا ہے، اللہ جس طرح چاہے کر دیتا ہے، دوسری طرف انسان کہتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لیکن جو عبادت والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے، انہیں اس بات کی خبر ہوتی ہے، یہ جو بات ہے بات چھوٹی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے اوپر سوال اٹھانا ہے، اللہ کی دی ہوئی یا اللہ کی تقسیم کے اوپر سوال کو اٹھانا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ایسا کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی رکھیں، صبر کریں اگر اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، مرض کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اتنے مبتلا ہوئے کہ 30 سال تک آپ چارپائی کے اوپر رہے۔ آپ حتیٰ کہ آپ کو واش روم تک لے جانے کے لیے بھی اتنی طاقت نہیں تھی، وہیں چارپائی کے اوپر سب انتظام ہوتا تھا، ایسا ہی معاملہ تھا۔ ایک دن آپ کے ہم اثر بزرگ آئے اور آ کے کہنے لگے، بلکہ رونے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کہنے لگے اس لیے کہ یار آپ اتنی بیماری کے اندر مبتلا ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو آپ کہنے لگے سنو، میں اگرچہ بیماری کے اندر مبتلا ہوں، لیکن اللہ مجھے اس بیماری کے اندر کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ میں خود دیکھتا ہوں میرے پاس فرشتے چل کے آتے ہیں اور میرے ساتھ انس کرتے ہیں اور میرے ساتھ سلام کرتے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یعنی میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں، میں اس مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہوں، اللہ فرشتوں کو بھیج کے میرے اوپر سلامی نازل فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت بندوں کو نوازتا ہے وہاں اللہ امتحان بھی لیتا ہے، وہاں اللہ پوچھتا بھی ہے۔ ایوب علیہ السلام آپ کتنی دیر بیمار رہے، مرض کے اندر مبتلا تھے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے اندر روایت میں آتا ہے کیڑے پڑ چکے تھے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے کتنا صبر کیا، اللہ کی رضا پہ کتنے راضی رہے کہ کہاں کہاں تک آپ نے دشمن کا سامنا کیا، حتیٰ کہ آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن زبان سے پھر بھی وہی تھا، یا اللہ جو تیری رضا ہے میری بھی وہی رضا ہے، یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ حضرت محترم امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنا سارا کنبہ، قبیلہ، خاندان وہاں پہ کربلا کے اندر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن پھر بھی زبان سے وہی تھا، یا اللہ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ ایسے امتحان ہم سے نہیں لیے گئے، ہم سے امتحان صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس کبھی مال کم ہو گیا، ایک دن ہمیں 5000 کمایا، اگلے دن ہمیں 500 مل گیا، ایک دن ہمارے لیے ایک سال ہماری فصل اچھی ہوئی، اگلے سال ہماری فصل کے اندر تھوڑا سا وہ کم پیداوار ہوئی، ہم اسی کے اوپر شکوے کر دیتے ہیں، اسی کے اوپر اللہ کی رضا کے اوپر ناراض رہنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا معاملہ، اس طرح کے باتیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔